آندھی پارٹ 22 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ یہ درمیانے سائز کے 2 صفحات تھے۔ میں پڑھنے لگی۔ سلطان ربانی صاحب، مس فرخندہ کا خیال تھا کہ ہم مکمل تحقیق کے بعد آپ کو رپورٹ دیں گے، مگر اب مس فرخندہ کی ناگہانی موت سے یہ سلسلہ درمیان میں ہی رہ گئے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اب تک کے حالات آپ کے نوٹس میں دے دیے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے 3 ماہ سے ہم قصبہ بڑی حویلی کے چنگیزیوں کے بارے میں چھان بین کر رہے تھے۔ قریباً 2 ہفتے پہلے ہمیں بڑی حویلی کے نوا سے ایک ایسا آدمی ملا جو حلیے سے نیم دیوانہ لگتا تھا، مگر بہت عقل کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ چنگیزیوں نے کچھ عرصہ پہلے 3 آدمیوں پر بھوکا شیر چھوڑ دیا تھا۔ اس شیر نے ان میں سے 2 کو موقع پر ہلاک کر دیا اور تیسرا شدید زخمی ہو کر دم توڑ گیا۔ غلام حیدر نامی اس دیہاتی کی بات نے ہمیں ششدر کر دیا۔ ہم نے اس کو کریدا تو پتہ چلا کہ بڑی حویلی سے کچھ فاصلے پر مالٹے اور کنوؤں کا ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک جدید طرز کی کوٹھی ہے۔ اس کوٹھی میں چنگیزی دنیا کا ہر برا کام کرتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ رات 10 بجے کے بعد کوٹھی کے بیرونی حصے میں ایک شیر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ شیر رات بھر رکھوالی کرتا ہے، اور اگر کوئی قسمت کا مارا غلط ارادے سے کوٹھی میں گھستا ہے تو اسے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے 3 اجنبی، جن میں سے 2 انگریز تھے، چوری چھپے کوٹھی میں گھسے۔ شیر نے پہرے داروں کے پہنچتے پہنچتے انہیں چیڑ پھاڑ ڈالا۔ بعد ازاں ان کی لاشوں کو نہر کے کنارے سرکنڈوں میں دبا دیا گیا۔ ہم نے غلام حیدر کو نہر کے کنارے ان سرکنڈوں تک جانے پر آمادہ کر لیا۔ وہ ہمیں سرکنڈوں میں لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں لاشوں کو دبایا گیا تھا۔ ایک چاندنی رات کو ہم نے اس جگہ کی کھدائی کی اور ہمیں مقتولین کی ہڈیاں ملیں۔ انہیں خون آلود لباسوں سمیت ہی دفنا دیا گیا تھا۔ اس گڑھے سے ہمیں کچھ ذاتی استعمال کی اشیاء بھی ملیں۔ ان میں ایک اینک، ایک جیبی چاقو اور چند کاغذ تھے جن پر کچھ حساب کتاب درج تھا۔ اس نیم پاگل دیہاتی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ تینوں افراد اپنی بہن کو چھڑوانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بہن، جو پینٹ بشرٹ پہنتی ہے اور جس کے بال کٹے ہوئے ہیں، چودھری کے قبضے میں ہے۔ ہمیں غلام حیدر کی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ پینٹ قمیض والی کو تینوں مقتولین کی بہن بتا رہا تھا، جبکہ ان میں سے 2 یورپی باشندے تھے اور ایک مقامی شخص تھا۔ بہرحال بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ غلام حیدر کی بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور موجود ہے، یعنی قتل ہونے والے تینوں افراد کسی لڑکی کی رہائی کے لیے ہی اس علاقے میں آئے تھے۔ شیر والی بات پر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ بات بھی درست نکلی۔ قریبی دیہات سے ہم نے جو سن گن لی، اس سے پتہ چلا کہ نئے چودھری وہاب چنگیزی کے پاس ایک جیتا جاگتا دھاری دار شیر ہے۔ اس شیر کے لیے روزانہ 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اس شیر کی مناسبت سے وہاب چنگیزی انتخاب میں بھی شیر کا نشان حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر شوم قسمت ایسا نہ ہو سکا۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ جسے شیر کہا جا رہا ہے وہ جسیم نسل کا چیتا ہے۔ میں نے رپورٹر اشفاق شاہد کا پورا خط پڑھا۔ اس میں نہایت یقین کے ساتھ چنگیزیوں پر سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر فوری طور پر کارروائی کی جائے تو اب بھی وہاب چنگیزی کے خلاف ٹھوس ثبوت مل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس خط میں لکھی گئی بہت سی باتیں درست تھیں۔ مالٹوں اور کنوؤں کے جس باغ کا ذکر کیا گیا تھا اسے میں کیسے بھول سکتی تھی؟ دنیا کی اس منحوس ترین 4 دیواری کو کیسے بھول سکتی تھی جس میں 10 روز تک میرے معصوم فرحان کی چیخیں گونجی تھیں؟ وہ در و دیوار اور حدود اربع تو میرے ذہن پر تابت کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ اب اس 4 دیواری میں کوئی اور بد نصیب قیدی موجود ہے اور موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ وہ قیدی لڑکی کون تھی اور اسے چھڑوانے کے لیے آنے والے کون تھے؟ عابد غور سے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مس ثنا، اب بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عابد صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کسی طرح خان رحیمی تک پہنچا دیں۔ کون خان رحیمی؟ خان رحیمی میرے ایک ہمدرد ہیں۔ آپ مجھے کسی بھی طرح جھنگ پہنچا دیں، اس سے آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ مس ثنا، اب یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں رہا، میرا بھی معاملہ ہو گیا ہے۔ فرخندہ کے بعد مجھے اپنا زندہ رہنا بھی بیکار محسوس ہو رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جنگ آپ لڑ رہی ہیں اس میں مجھے بھی شریک کر لیں؟ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں اور آپ کے دکھ میں بھی برابر کی شریک ہوں، لیکن یہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں آپ کی کمک کی ضرورت ہو۔ آپ بے فکر رہیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ فرخندہ کے قاتل بہت جلد کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ عابد ایک سمجھدار آدمی تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک لمبا چکر ہے اور میں جہاں تک دیکھ رہی ہوں وہ نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اس نے فضول سوالوں سے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اب آپ جنگ جانا چاہیں گی؟ جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ویسے میں بس یا ریل کے ذریعے بھی جا سکتی ہوں۔ نہیں، میں آپ کو خود چھوڑ کر آؤں گا۔ کیا خیال ہے ابھی چلیں؟ مناسب تو یہی ہے۔ اس نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ لاہور چھوڑنے سے پہلے ایک بار فرخندہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ لوں۔ میں نے عابد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔
قبرستان میں پولیس اور چنگیزیوں میں سے کسی سے بھی مدبھیڑ ہو سکتی ہے۔ عابد یہاں کے حالات سے مجھ سے بہتر طور پر واقف تھا، لہٰذا میں چپ ہو گئی۔ تاہم عابد کی یہ احتیاط بے فائدہ رہی۔ ہم راوی کا پل پار کر کے شیخو پورہ روڈ پر 3-4 میل آگے گئے تھے جب مجھے عابد کے چہرے پر گہری تشویش نظر آئی۔ وہ عقب نما آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے صورتحال دریافت کی تو وہ بولا، مس ثنا، ایک پجارو گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ جب ہم ریسٹورنٹ سے چلے تھے تو ایک نیلی پجارو گاڑی ہمارے ساتھ ہی روانہ ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت بھی شبہ ہوا تھا۔ اب عابد کی بات نے اس شبہ کی تصدیق کر دی۔ میرے پوچھنے پر عابد نے بتایا کہ گاڑی بڑی تیزی سے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عابد نے اپنی گاڑی کی رفتار بھی بڑھا دی۔ مس ثنا، مجھے ان لوگوں کے ارادے اچھے نہیں لگتے۔ کیا خیال ہے واپس لاہور نہ چلیں؟ عابد صاحب، اگر یہ لوگ ہمارے پیچھے لگی گئے ہیں تو پھر لاہور یا لاہور سے باہر جانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی نام گونجا، پولیس اسٹیشن۔ مگر مجھے پولیس اسٹیشن میں بھی پناہ کہاں مل سکتی تھی؟ میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، ثنا، تمہیں تو مرنا ہی ہے، اپنے ساتھ عابد کی جان نہ گواؤ، اس کی گاڑی سے اتر جاؤ اور اسے جانے دو، زندگی کی سلامتی کی طرف، اسے موت کے گھیرے سے آزاد کر دو۔ میں نے عابد سے کہا، عابد صاحب، مجھے بائیں جانب آنے والے اگلے پیٹرول پمپ کے سامنے اتار دیں اور خود سیدھے شیخو پورہ چلے جائیں۔ پیٹرول پمپ کا مالک مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی اس کے پاس پناہ لے چکی ہوں۔ اس کے ہوتے ہوئے وہاب چنگیزی کے کارندے میرے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ کون سا پیٹرول پمپ؟ اگلا پمپ تو دھوکہ منڈی والے موڑ کے پاس ہی ہے۔ ہاں، وہی والا۔ کیا نام ہے اس کے مالک کا؟ شیخ ایاز۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اتفاقاً میں پیٹرول پمپ کے مالک کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا نام شیخ ایاز نہیں ہے، وہ بہت بھلا مانس آدمی ہے۔ اس مسکین کو تو خود ہر وقت پناہ کی ضرورت رہتی ہے، آپ کو کیا پناہ دے گا وہ؟ عابد کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ میں کٹ کر رہ گئی۔ دونوں گاڑیوں کی رفتار اب خاصی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے عابد سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، وہ برائے مہربانی مجھے یہیں پر اتار دے۔ عابد نے فیصلہ کن لہجے میں انکار کر دیا۔ دیکھیں عابد صاحب، آپ اس معاملے کو بالکل نہیں سمجھتے۔ آپ جتنی مدد میری کر چکے ہیں میں اس کے لیے بے حد مشکور ہوں آپ کی، مگر آپ اب بھی میرے ساتھ رہیں گے تو اس میں میرا بہت نقصان ہوگا اور ممکن ہے آپ کا بھی ہو۔ مس ثنا، مجھے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش مت کریں۔ میں چھٹی جماعت کا طالب علم نہیں، ایک بڑے ہوٹل کا مالک ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ان حالات کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن کچھ ایسا انجان بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو ان لوگوں کے چنگل میں نہیں آنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ وہ بڑی مشاقت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں قریباً 100 کلومیٹر کی رفتار سے شیخو پورہ شہر کے اندر سے گزریں۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ شہر کے بازار سنسان نظر آتے تھے، کہیں کہیں بس اسٹاپس کے قریب دکانیں کھلی تھیں۔ پجارو گاڑی بدستور ہمارے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمارے ذہن تیزی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ لوگ عابد کے گھر سے ہی ہمارے پیچھے لگے ہیں۔ ایک طرح سے عابد نے گاڑی لینے کے لیے گھر جا کر وہی غلطی کی تھی جو میں نے فرخندہ سے مل کر کی تھی۔ فرخندہ اور عابد کا گھر دونوں چنگیزیوں کی نگاہ میں آ گئے تھے۔ اس وقت ہم شیخو پورے سے 10-12 میل آگے نکل چکے تھے جب پجارو سے ہم پر پہلا فائر ہوا۔ پٹاخے کی آواز آئی اور ٹھک سے کوئی شے کار کی ڈکی میں پیوست ہو گئی۔ اب پجارو کے بارے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ عابد نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ دوسرا فائر کوئی نصف فرلانگ کی دوری پر ہوا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ 7mm رائفل کی گولیاں تھیں۔ دوسری گولی گاڑی کے پچھلے ٹائر کو بیکار کر گئی۔ گاڑی عابد کے ہاتھوں میں بری طرح لہرائی اور سڑک سے اتر کر کھیتوں کے کنارے میں گھستی چلی گئی۔ جو ہی گاڑی رکی، عابد نے اپنی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک پستول نکال لیا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ہم باہر نکلے اور بغیر کسی مشورے یا منصوبے کے سامنے والے کھیتوں کی طرف بھاگے۔ یہ جوی کے کھیت تھے۔ کھیتوں کے ساتھ ہی وسیع جوہر تھا اور اس کے کنارے کنارے جھاڑیوں اور سرکنڈوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جھاڑیاں اور سرکنڈے ہماری پناہ گاہ ثابت ہو سکتے تھے۔ ہم بھاگتے ہوئے کھیت میں پہنچے اور وہاں سے سرکنڈوں میں داخل ہو گئے۔ ساری زمین گیلی تھی، ہمارے پاؤں کیچڑ میں لتھڑ گئے۔ سرکنڈوں کی بے رحم چھال جسموں پر چرکے لگا رہی تھی۔ کہیں قریب سے کوئی جانور بدک کر بھاگ گیا۔ میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ معلوم نہیں وہ کیا جانور تھا، کتا تو ہرگز نہیں تھا۔ جوہر کے کنارے کی طرف آ کر ہم دم ساتھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حسب توقع سرکنڈوں کے قریب مدھم آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر وہاب کے آدمی ہماری تلاش میں سرکنڈوں کے اندر گھستے تو ہم جوہر کے کنارے کنارے چلتے دوسرے کھیتوں کی طرف نکل سکتے تھے۔ مگر ان لوگوں نے توقع سے زیادہ ہوشیاری دکھائی۔ انہوں نے ہمارے نکلنے کا راستہ پہلے مسدود کیا اور بعد ازاں سرکنڈوں میں ہماری تلاش شروع کی۔ ان کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تعداد میں 10-15 سے کم نہیں۔ اس سے ظاہر تھا کہ اکیلی پجارو جیپ ہی ہمارے پیچھے نہیں تھی۔
اس کے علاوہ بھی ایک گاڑی تھی۔ وہ سب بار بار ہمیں للکار رہے تھے اور خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہ جگہ بڑی سڑک سے زیادہ دور نہیں تھی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ خود کار رائفلوں سے سرکنڈوں میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے۔ پھر میں نے واصف کے ذاتی محافظ رب نواز کی آواز پہچان لی۔ واصف کی موت کے وقت یہ شخص بھی سلیم کی گولی سے زخمی ہوا تھا اور کئی ماہ اسپتال میں گزار کر آیا تھا۔ اب وہ شعلہ جوالا بنا ہوا چیخ رہا تھا۔ میں وہ الفاظ یہاں نہیں لکھنا چاہتی جن سے وہ مجھے یاد کر رہا تھا۔ اس کی آواز غصے سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ مجھے اطلاع دے رہا تھا کہ میرا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ میں ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤں اور خود کو ان کے حوالے کر دوں۔ اس دوران میں ایک اور کارندے کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ ہمیں سنانے کے لیے رب نواز کو بلند آواز میں مشورہ دے رہا تھا کہ کیوں نہ ڈیزل پھینک کر ان سرکنڈوں کو آگ لگا دی جائے۔ ہم یہ سب کچھ سن رہے تھے اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالے اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ ایک اور گاڑی کچے میں اچھلتی ہوئی سرکنڈوں کی طرف آ رہی ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کبھی کبھی گھنے جھاڑ جھنکاڑ کے اندر بھی چمک جاتی تھیں۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ لوگ یہاں سے ٹل جائیں۔ گاڑی کا انجن سرکنڈوں کے پاس پہنچ کر خاموش ہو گیا۔ دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ منحوس صدا میرے کانوں میں گونجی جو سماعت سے گزر کر جسم کے ہر ریشے کو عذاب آشنا کر دیتی تھی۔ یہ اس شیطان کی آواز تھی جسے انسان کہنا انسانیت کی سب سے بڑی توہین تھی۔ یہ وہاب چنگیزی کی آواز تھی۔ اس نے غرا کر رب نواز سے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ مفرور قاتلہ ہے، اگر باہر نہیں نکلتی تو اندر ہی بھون دو حرامزادی کو۔ رب نواز نے ایک بار پھر سنگین لہجے میں ہمیں باہر آنے کی ہدایت کی۔ اس کی آواز مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ یہ اس کی آخری وارننگ ہے۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا، اگلے چند لمحوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو کیا میں پھر خود کو اس بے رحم شخص کے حوالے کر دوں جو اس سے پہلے میرے بچے کا خون پی چکا تھا اور میرے جسم سے میری بے بسی کا خراج وصول کرتا رہا تھا؟ میں اس شخص کے سامنے جانا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ بڑھا کر اپنے بڑھے ہوئے ہاتھوں سے میں اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہتی تھی۔ ان مضطرب لمحوں میں نے عابد کو چھو کر دیکھا، جیسے چھو کر جاننا چاہتی ہوں کہ اب اس کا کیا خیال ہے۔ اس کا جسم تنا ہوا تھا اور ارادے مضبوط نظر آتے تھے۔ وہ میری حفاظت کے لیے ہر انتہا تک جانے کو تیار تھا۔ عابد صاحب، آپ نے اچھا نہیں کیا، میں نے بڑے دکھ سے کہا۔ یہی وہ وقت تھا جب تڑ تڑ گولیاں چلنے لگیں۔ سرکنڈوں کے اندر سرخ لکیریں سی چمکتی نظر آئیں۔ عابد نے ایک بازو میری گردن میں ڈالا اور اوندھے منہ گیلی زمین پر گرا۔ قریباً 15 سیکنڈ تک ہم اپنی جگہ بے حس و حرکت پڑے رہے۔ آخر فائرنگ رک گئی۔ ٹھک ٹھک کی آوازوں سے میگزین اترنے اور چڑھنے کی آوازیں آئیں۔ سرکنڈوں میں سرسراہٹ گونجنے لگی۔ میں نے عابد کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، اب ہمارے لیے جوہر کی طرف نکلنے کا موقع پیدا ہو جائے گا۔ عابد خاموش تھا۔ اس کا مضبوط بازو کسی وزنی چیز کی طرح میری گردن پر رکھا ہوا تھا۔ اس نامانوس بوجھ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ عابد صاحب، میں نے اسے جھنجھوڑ کر سرگوشی کی اور اس وقت میرا وہ ہاتھ خون میں لتھڑ گیا جس سے میں نے عابد کو جھنجھوڑا تھا۔ ہاں، یہ خون ہی تھا، کیونکہ کیچڑ اتنا گرم نہیں ہوتا۔ میں نے بے قراری سے اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ میری انگلیوں نے اس کے سر کو چھوا اور مجھے پتا چلا کہ گولی اس کے کاسے سر کو توڑتی ہوئی نکل گئی ہے۔ وہ عاشق صادق اپنی محبوبہ کا تعاقب کرتا ہوا بہت دور نکل گیا تھا۔ ہاں، وہ مر چکا تھا۔ میں نے اپنا نچلا ہونٹ اتنی زور سے دانتوں میں دبایا کہ خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا اور دانت اندر تک گوشت میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک میں اسی طرح بے حرکت پڑی، ارد گرد کی آوازوں کو سنتی رہی۔ پھر ایک عجیب جذبے کے تحت میں نے لرزتے ہاتھوں سے عابد کا سر تھام کر اس کی پیشانی کو خون آلود ہونٹوں کا ایک طویل بوسہ دیا۔ معلوم نہیں یہ بوسہ میں نے ایک بھائی کو دیا تھا، ایک غمخوار ساتھی کو دیا تھا، یا پھر فرخندہ کو دیا تھا۔ میرے کندھوں کو فرخندہ اپنے احسانوں کے بوجھ سے توڑ کر سکون سے لحد میں جا سوئی تھی۔ خدا حافظ فرخندہ، خدا حافظ عابد، خدا حافظ۔ میں نے پستول عابد کے ہاتھ سے لیا اور ایک کوہنی اور ایک پہلو کے بل جوہر کے ساتھ ساتھ چارے کے کھیتوں کی طرف رینگنے لگی۔ چارے کے 2 کھیتوں سے آگے گنے کی اونچی فصل لہرا رہی تھی۔ وہ کافی رقبے میں تھی اور اس کی اونچائی 9-10 فٹ سے کم نہیں تھی۔ میں وہاں تک پہنچ جاتی تو بچ نکلنے کی امید پیدا ہو سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اندھا دھند فائرنگ کی آواز نے ارد گرد کے لوگوں کو متوجہ کر لیا ہوگا۔ سڑک کی طرف سے کوئی نہ بھی آیا ہو تو ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان ضرور موقع پر پہنچ گئے ہوں گے اور ان لوگوں کی موجودگی میں وہاب اور اس کے ساتھی زیادہ دیر تک اس جگہ نہیں ٹھہریں گے، خاص طور پر ان حالات میں کہ وہ ایک قتل بھی کر چکے تھے۔ میری اوڑھنی کہیں گر چکی تھی، چپل بھی بھاگتے ہوئے نکل گئی تھی۔ میرا منہ اور بال کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور میں سرکنڈوں کی آڑ میں چارے کے کھیتوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔
ارد گرد کی آوازوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ رب نواز اور وہاب کے دوسرے کارندے سرکنڈوں میں گھس آئے ہیں اور ہم دونوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ یکایک ایک آواز مجھے بالکل اپنے قریب دائیں جانب سے آئی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہی راستہ تھا جو مجھے ان سرکنڈوں سے نکال سکتا تھا، اور اب یہ بھی مسدود ہو گیا تھا۔ میں 3 اطراف سے گھر چکی تھی۔ چوتھی سمت ٹھٹرا ہوا جوہر تھا۔ شاید عام حالات میں اس اجنبی اور ٹھٹرے ہوئے پانی میں اترنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس وقت یہ پانی مجھے بالکل بے ضرر محسوس ہوا۔ قدموں کی چاپ قریب پہنچی تو میں باہستگی جوہر میں اتر گئی۔ جسم کی خراشیں اور چوٹیں یکبستہ پانی کے لمس سے جل اٹھی۔ یوں لگا میرا 3/4 دھڑ برف کی سل تلے آ گیا ہے۔ اچانک مجھ پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ جوہر کی گہرائی میری توقع سے زیادہ تھی۔ میرے پاؤں زمین چھونے میں ناکام رہے تھے۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا۔ میں نیچے ہی نیچے جانے لگی، یہاں تک کہ پانی میرے زخمی ہونٹ کو چھونے لگا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ہاتھ دائیں بائیں لہرایا اور کنارے سے کسی جھاڑی کے اندر کو ٹھکی ہوئی جڑیں میرے ہاتھ میں آ گئیں۔ سرکنڈوں میں سرسراتا ہوا جسم اب عین اس جگہ پر تھا جہاں چند لمحے پہلے میں تھی۔ اس کا حوالہ میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک دیہاتی شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور دوسرے میں بندوق۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے صرف اپنی ناک پانی سے باہر رہنے دی اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئی۔ یہ بڑے جاگو سا لمحات تھے۔ بندوق بردار کے قدموں کی حرکت کے ساتھ کائنات کی گردش بھی تھم گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن پانی میں لہریں پیدا کر رہی ہے۔ وہ شخص مجھ سے اتنا قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ کہیں دور سے وہاب کی مدھم آواز سنائی تھی۔ جواب میں بندوق بردار نے زور سے کہا، نہیں چودھری جی۔ میں نے آواز پہچان لی۔ میرے سر پر میرا جانی دشمن رب نواز کھڑا تھا۔ آج اس کے لیے پورا موقع تھا کہ وہ اپنے ایک ایک زخم کا حساب چکا سکے۔ وہ ذرا سا گھوما تو میں نے اپنی سانس تک روک لی۔ اس کی ٹارچ کی روشن لکیر موت کی سرسراتی انگلی کی طرح میرے سر پر سے گزری اور پھر میرے چہرے پر رک گئی۔ میری آنکھوں میں اجل کا سورج چمک گیا۔ رب نواز مجھے دیکھ چکا تھا۔ ٹارچ کی مہلک کرنیں میرے چہرے کو منور کر رہی تھیں۔ رب نواز نے رائفل سیدھی کی اور 2 قدم چل کر میری طرف آیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی رائفل کا رخ بدل گیا اور ٹارچ کا بھی۔ کہیں دور سے پھر وہاب کی مدھم آواز سنائی دی۔ جواب میں رب نواز نے کہا، نہیں چودھری جی، کچھ پتہ نہیں چلا، میرا خیال اس طرف نہیں آئے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا کوئی معجزہ رونما ہو گیا ہے؟ یہ کس طرح ممکن تھا کہ رب نواز نے مجھے نہ دیکھا ہو؟ اتنے میں میری دائیں جانب سرکنڈے زور زور سے سرسرائے۔ پھر 2 سائے نظر آئے۔ یقیناً یہ بھی وہاب کے کارندے تھے۔ رب نواز نے انہیں گندی گالی دی اور بولا، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ ادھر دیکھو اس ماں کو، چارے کے ساتھ ساتھ۔ وہ دونوں الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ پھر رب نواز بھی ٹارچ دائیں بائیں لہراتا آگے نکل گیا۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ موت جیسے مجھے چھو کر گزری تھی، پر وہ ٹلی نہیں تھی، ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ قدموں کی صدا، فصلوں کی سرسراہٹ، گفتگو کی آوازیں، سب کچھ میرے آس پاس موجود تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رب نواز نے مجھے دیکھ کر انجان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند رکھی ہیں۔ مجھے یاد تھا جب میری امی فوت ہو گئی تھیں اور واصف نے مجھے ان کی صورت دیکھنے سے روک دیا تھا تو رب نواز ہی کو میری نگرانی پر لگایا گیا تھا۔ اس روز میں نے رب نواز کی آنکھوں میں کرب کے آثار دیکھے تھے۔ وہ سارا دن مجھ سے نگاہیں چراتا رہا تھا، اور اس کے بعد بھی میں جب تک حویلی میں رہی تھی رب نواز کا رویہ میرے ساتھ نرم ہی رہا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اسے مجھ سے ہمدردی تھی، لیکن وہ حویلی کے ان ملازمین میں سے تھا جو میری بے بسی کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قریباً 10 منٹ بعد سرکنڈوں کے اندر کچھ فاصلے پر ملی جلی آوازیں سنائی دی، جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ عابد کی لاش تلاش کر لی گئی ہے۔ اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد ہی گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آوازیں آئیں اور میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تمام آوازیں سمٹ کر ختم ہو گئیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں موت کی زد سے نکل آئی تھی۔ موت کی پرچھائیاں بدستور مجھے گھیرے ہوئے تھیں، بلکہ اب یہ پرچھائیاں تاریک تر ہو گئی تھیں۔ پچھلے 10 منٹ میں نے کئی بار پانی سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ کنارہ ڈھلان نہیں عمودی تھا، بلکہ کچھ اندر کی طرف گیا ہوا تھا۔ درخت کی جڑوں کا سہارا نہ ہوتا تو میں کب کی ڈوب گئی ہوتی۔ گردن تک میرا دھڑ بالکل سن ہو چکا تھا اور محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ دیر مزید یہ کیفیت برقرار رہی تو شاید دل بھی ٹھٹر کر برف کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں جتنی بار باہر نکلنے کی کوشش کرتی، کنارے سے کچھ مٹی ٹوٹ کر پانی میں گر جاتی۔ پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ جڑیں بھی مٹی سے نہ نکل آئیں جنہوں نے مجھے تھام رکھا ہے۔ یہ جوہر کوئی ایسا ناقابل عبور نہیں تھا، لیکن میرے لیے یقیناً موت کا گڑھا بن گیا تھا۔ اس گڑھے میں نے جس طرح پل پل موت کو اپنی طرف سرکتے دیکھا، وہ ایک طویل روداد ہے۔ آخر میرے ذہن میں دھند سی چھانے لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ اس گڑھے میں بے ہوشی کا مطلب موت کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میں نے خان رحیمی کی کوٹھی سے نکل کر لاہور کا سفر اختیار کیا تھا۔
شاید میں نے یہ سفر اختیار کر کے ہی غلطی کی تھی. مجھے کیا ضرورت تھی بھابھی اور اس کے گھر آنے کے لیے پریشان ہونے کی؟ اب میرا تعلق ہی کیا رہ گیا تھا ان لوگوں سے؟ مجھے صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا، صرف اپنے فرحان کے لیے سوچنا چاہیے تھا اور اسی کے لیے جینا چاہیے تھا. اب اگر اس کے قاتل اس زمین پر دندنانے کے لیے زندہ رہ گئے تو میری ممتا کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک نرم بستر میں دھنستی جا رہی ہوں اور ڈوبتی جا رہی ہوں. دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بوسیدہ چٹائی پر پایا. میرے جسم کے گرد ایک موٹی گرم چادر مضبوطی سے لپٹی ہوئی تھی. میرے بالکل پاس 3 اینٹوں سے ایک چولہا سا بنا ہوا تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی. غالباً آگ کے دھوئیں سے کھانستے ہوئے میں نے آنکھ کھولی تھی. یہ اینٹوں کا بنا ہوا چھوٹا سا کمرہ تھا. اس کا در دروازے کے بغیر تھا. کمرے میں آگ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی. میرے گیلے کپڑے کچھ دور ایک رسی سے جھول رہے تھے. اچانک مجھے سلیم کی کھانسی سنائی دی اور میں بھوچنکی رہ گئی. وہ کمرے کے در میں سے جھک کر اندر داخل ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ خشک لکڑیاں تھیں. میرا چہرہ دیکھ کر وہ جلدی سے میرے پاس آ گیا. شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا. میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ پانی مجھے کس نے نکالا؟ میں نے نکالا ہے. اگر 2 گھڑی اور نہ پہنچتا نا تو ڈوب گئی ہوتی. مگر یہ جگہ کون سی ہے؟ سب بتاتا ہوں تمہیں، 1 منٹ صبر کرو. اس نے کہا اور بجھتی ہوئی آگ کو بچانے کے لیے چولہے میں لکڑیاں رکھنے لگا. آگ جل گئی تو اس نے کونے سے ایک بوسیدہ کپڑا اٹھایا اور چٹائی کے پاس سے پانی صاف کرنے لگا. کپڑے کو باہر پھینکنے کے بعد وہ میرے پاس آن بیٹھا اور سگریٹ سلگا کر بولا، تم نے لاہور جا کر اچھا نہیں کیا. کم از کم مجھے ہی بتا دیا ہوتا. اب کیا پڑتا تمہارے لیے اس گھر میں؟ سلیم، میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں یہاں کیسے پہنچی اور تم کیسے پہنچے؟ اخبار میں فرخندہ کی موت کی خبر پڑھی. یہ بھی معلوم ہوا کہ تم اس کے ساتھ دیکھی گئی ہو اور پولیس کو تمہاری تلاش ہے. میں فوراً لاہور پہنچا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ ہوم لائک ہوٹل میں تمہارا سراغ ملا ہے، لیکن تم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی ہو. ہوم لائک ہوٹل فرخندہ کے منگیتر کا ہے. میں سمجھ گیا کہ تم اس کے ساتھ گئی ہو. میں اپنی موٹر سائیکل پر فرخندہ کے منگیتر کا گھر تلاش کرتا پھر رہا تھا جب ایک سڑک پر میری نظر چنگیزیوں کی نیلی پجارو گاڑی پر پڑی. میں اس گاڑی کو لاہور میں دیکھ کر بھوچنکا رہ گیا. میں نے فوراً اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پجارو بھی ایک ہونڈا کار کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دونوں گاڑیاں آگے پیچھے بھاگتی لاہور سے نکلی اور شیخوپورہ روڈ پر مڑ گئیں. میں نے تعاقب جاری رکھا مگر یہاں پہنچ کر میری موٹر سائیکل گاڑیوں کا ساتھ نہ دے سکی. اس کے انجن نے گڑبڑ شروع کر دی. مجبوراً مجھے رفتار سست کرنا پڑی. بہرحال میں نے پیچھا جاری رکھا کیونکہ مجھے خطرے کا احساس ہو گیا تھا. میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگلی گاڑی میں تم اور عابد ہو. شیخوپورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی میری موٹر سائیکل بند ہو گئی. میں نے پلگ وغیرہ کھول کر صاف کیا اور پیٹرول ڈلوا کر دوبارہ سفر شروع کر دیا. میرا اندازہ تھا کہ دونوں گاڑیوں نے جھنگ کا رخ کیا ہے، لہٰذا راستے میں کہیں بھی دوبارہ مدبھیڑ ہو سکتی ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. شیخوپورہ سے 9-10 میل آگے ایک جگہ سڑک کے کنارے لوگوں کا ہجوم نظر آیا. ہونڈا سیوک کھیتوں میں گھسی ہوئی تھی. اس کا اگلا پہیہ خالی میں تھا. قریبی پولیس بھی نظر آئی. تاہم میں ہمت کر کے وہاں پہنچا. لوگوں سے پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں زبردست فائرنگ بھی ہوئی ہے. سامنے سرکنڈوں میں ایک جرائم پیشہ شخص مارا گیا ہے اور اس کی ساتھی عورت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے. میں موٹر سائیکل لے کر آگے بڑھ گیا. کچھ دور جا کر میں نے سڑک چھوڑی اور کھیتوں میں گھس گیا. ایک طویل چکر کاٹ کر میں سرکنڈوں کے عقب میں پہنچا. موٹر سائیکل ایک جگہ گنے کے کھیت میں چھپائی اور ادھر ادھر گھومنے لگا. سرکنڈوں کے پاس اچانک مجھے چیخنے کی آواز آئی. میں بھاگتا ہوا جوہڑ کے کنارے پر پہنچا. تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تم ہو اور ڈوب رہی ہو. میں نے پانی میں چھلانگ لگائی اور تمہیں نکال لیا. یہ جگہ کون سی ہے؟ بھٹا اینٹوں کا ایک، اس جوہر سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر ہے. میں نے سوچا شاید یہاں کو مددگار مل جائے گا، پر بھٹا بند پڑا تھا. میں تمہیں اس خالی کمرے میں لے آیا. تمہارے پیٹ میں پانی بھرا ہوا تھا، بڑی مشکل سے نکالا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے تم نے الٹی بھی کی ہے. مجھے وہ پانی یاد آیا جو تھوڑی دیر پہلے سلیم نے کپڑے سے صاف کیا تھا. پھر میری نگاہ ان کپڑوں پر پڑی جو رسی سے جھول رہے تھے. اچانک کسی نے میری پلکوں پر منو بوجھ رکھ دیا. میں نے آنکھیں بند کر لی اور گہرے سانس لینے لگی. چولہے میں نیم خشک لکڑیاں تڑ تڑ کی آواز سے جلتی رہیں. ہمیں یہاں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ قریباً 2.5 گھنٹے. میں 12 بجے تمہیں وہاں سے لایا تھا. آدھا گھنٹہ راستے میں لگا اور اب 3 بجے ہیں. عابد کی موت کا منظر میری نگاہوں میں گھومنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اب تک ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی رہی ہوں. لیکن وہ خواب نہیں، ایک جیتا جاگتا المیہ تھا. میں نے سلیم کو عابد کی موت کے بارے میں بتایا تو وہ گہری سانس لے کر چپ ہو گیا. اگلے روز دوپہر سے پہلے ہم جھنگ پہنچ گئے. وہاں سے خان رحیمی کے خاص کارندے نے ہمیں بذریعہ ویگن خان رحیمی کے علاقے تک پہنچا دیا.
میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میں کچھ دلیر سی ہو گئی ہوں۔ اپنے گرد و پیش کی ہر خوفناک چیز اب کچھ کم خوفناک محسوس ہو رہی تھی، یا شاید یہ سب کچھ ان سنگین حالات کا نتیجہ تھا جن سے میں گزر رہی تھی یا گزاری جا رہی تھی۔ کوٹھی میں شام کے وقت خان رحیمی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو وہ مجھ سے لاہور کے حالات سنتا رہا۔ میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، سوائے اس بات کے کہ میں عشرت کی شرمناک تصاویر دیکھنے کے بعد لاہور گئی تھی، اور یہ کہ عشرت کی شکل میری بھابھی سے ملتی ہے۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ میں بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ خان رحیمی نے پوری روداد اطمینان سے سنی۔ گاہے بگاہے وہ مسکراتا رہا اور رنجیدہ بھی ہوتا رہا۔ فرخندہ اور عابد کی ناگہانی اموات کے ذکر نے بھی اسے افسردہ کر دیا۔ ویسے وہ اس بارے میں بہت کچھ پہلے ہی جان چکا تھا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے اپنے ذرائع بہت وسیع تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان دنوں وہاب چنگیزی کے ڈیرے پر ایک نوخیز لڑکی موجود ہے جسے چنگیزی کہیں سے زبردستی لائے ہیں، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہاب چنگیزی کے پاس ایک شیر ہے جو اس نے حال ہی میں کسی مقامی شوقین سے خریدا ہے، لیکن اسے اس سنگین واردات کا ہرگز علم نہیں تھا جس میں اس شیر نے کوٹھی میں گھسنے والے 3 آدمیوں پر حملہ کر دیا تھا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ وہ یہ سب کچھ سن کر حیران ہوا۔ گفتگو کے دوران سلیم کا ذکر چل نکلا۔ گرل، یہ شخص ہر وقت تیرا دم چھلا بنا رہتا ہے، آخر ہے کیا چیز؟ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ سر، اس شخص کی کوششوں سے آپ کو لاکھوں روپے کا باز حاصل ہوا ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی تعارف کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ ویسے تو وہ بہت بہادر ہے، ذہین بھی ہے، لیکن تمہارے بارے میں اس کا رویہ عجیب سا ہے۔ کچھ عشق وشق کی بیماری لگتی ہے اسے، کچھ اورینٹل سا ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا پھر بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ خان رحیمی نے کتنی مشکل بات کتنی آسانی سے کہہ ڈالی تھی۔ میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ سر، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ اسی سے پوچھ لیجیے گا۔ رحیمی نے میز کے نچلے حصے سے ایک باسی اخبار اٹھایا۔ اب یہی دیکھو، اس میں چودھری شہاب کا بھلا کیا قصور تھا؟ اسے مار کر زخمی کر دیا تمہارے اس ہیرو نے۔ میں نے اخبار رحیمی کے ہاتھ سے جھپٹا۔ چودھری شہاب کے بارے میں ایک کالمی خبر چھپی تھی۔ سرخی تھی، چنگیزی قتل کیس میں ملوث ملزم زخمی۔ نیچے لکھا تھا، کل شام ہوم لائک ہوٹل کے سامنے ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے چودھری شہاب سے گالی گلوچ کی اور بعد میں اس پر جھپٹ پڑا۔ چودھری شہاب کو زخمی کرنے کے بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گلبرگ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ چودھری شہاب واصف چنگیزی کے مشہور مقدمہ قتل میں ملوث ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے سر؟ رقابت۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ ہے کہ سلیم تم سے محبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چودھری شہاب بھی تم میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس بات پر ہی اس نے چودھری شہاب کو پیٹ ڈالا۔ سیدھی سی بات ہے۔ مجھے سوجھ نہیں رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کہوں۔ رحیمی نے میری پریشانی بھانپ کر خاموشی کو توڑا۔ در حقیقت سلیم سے پہلے چودھری شہاب بھی تمہاری مدد کو پہنچا تھا۔ اخبار میں تو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ چودھری شہاب نے کھوج لگایا تھا کہ تم ہوم لائک ہوٹل میں ہو۔ وہ تم تک پہنچنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا جب سلیم سے اس کی مدبھیڑ ہو گئی۔ سلیم نے غصے سے کہا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اس طرح کا اجنبی لڑکی کے لیے پریشان ہونے کی۔ تو شہاب نے کہا کہ وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس بات پر تکرار ہو گئی۔ سلیم غصے سے بے قابو ہو کر شہاب پر پل پڑا۔ میرا ایک مخبر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ سارا قصور سلیم کا ہی تھا، وہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شہاب آخری وقت تک لڑائی سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ مار کھا کر بھی اس نے سلیم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بعد ازاں شہاب کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ وہ پہلے ہی ضمانت پر رہا ہے۔ میں نے سوچا پولیس اسے پھر کسی چکر میں نہ الجھا لے، راتوں رات اس لیے میں نے اسے اسپتال سے نکلوا لیا اور یہاں لے آیا۔ یہ سب کچھ بڑی رازداری سے کیا